والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ غور کرنے سے اور فکر کرنے سے بہت چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے اور بہت کچھ ملتا ہے۔ اپنے اساتذہ کی باتوں میں غور کریں، جو باتیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں اس میں توجہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ عالم ہیں تو تفسیروں کو مطالعہ کریں، احادیث پاک کا مطالعہ کریں، بہت ساری نئی نئی چیزیں ملیں گی۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، آپ ذرا اس میں غور کریں۔ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کافتن جمیعاً کے معنی میں عامتاً، پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے آیت میں فی السلم کا لفظ استعمال کیا ہے، سلم سین کے کسرے کے ساتھ، اور سلم سین کے فتحے کے ساتھ، فی السلم فی السلم، دونوں مستعمل ہوا ہے لیکن تھوڑا سا معنی میں فرق ہے۔ ایک معنی تو اسلام کے معنی میں ہے، فی السلم جو قرآن میں بیان ہوا ہے اعراب، اس کے جمہور صحابہ اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ہاں اسلام مراد ہے، اور دوسرے معنی صلح کے ہیں۔ تو پہلی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اے ایمان والو پورے طور سے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے طور سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، کان سے، دماغ سے، ذہن سے، فکر سے، ہر طرف سے جمیع اعضاء جوارح کو اسلام کے دائرے میں داخل کرو اور اسلام کے ماتحت ہو کر احکام الہیہ کی اتباع کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ذہن اور آپ کی فکر، آپ کی سوچ کچھ اور ہو اور آپ اعضاء جوارح سے اسلام کی اتباع کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پتہ چلا کہ دماغ اور سوچ آپ کی اسلام کے بارے میں متفق نہ ہو لیکن ظاہر طور سے آپ اسلام کی اتباع کر رہے ہیں، پورے طریقے سے، اندر سے، باہر سے۔ اور دوسری صورت میں معنی ہوگا کہ داخل ہو جاؤ پورے اسلام میں، یعنی پورے اسلام کے احکام کو قبول کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بعض احکام کے اسلام کو قبول کرو اور بعض کو قبول نہ کرو، کچھ یہودیت کی رعایت ہو، کچھ نصرانیت کی رعایت ہو، کچھ دوسرے مذاہب کی رعایت ہو۔ یاد رکھیے اسلام نام ہے اس مذہب کا جو مکمل نظام حیات ہے، جسے کسی دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ چاہے عقائد و عبادات سے تعلق ہو، چاہے معاملات معاشرات سے ہو، چاہے حکومت و سیاست سے ہو، چاہے تجارت و صنعت وغیرہ کسی بھی چیز سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں اسلام داخل ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے جن لوگوں نے اسلام کو داخل کیا اپنی پوری زندگی میں اور اسلامی تعلیمات کو مکمل اپنایا، پھر ان کو کسی دوسرے مذہب اور ملل کی ضرورت نہ رہی۔ انہیں کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، اور وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے، اور الحمدللہ ہر زمانے میں کچھ لوگ مکمل طریقے سے اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ سر نگوں پربت ہوا، راہ دریا بن گیا، منزلوں نے پاؤں چومے، رخ جدھر ہم نے کیا، اور یہ زمین کے آسمان میں تھے ہمارے تذکرے، مشال ساتھ لے کر جب سفر ہم نے کیا، باعمل تھے نور ایمان کا دلوں میں شوق تھا، مارکا تب کیسر و کسریٰ کا سر ہم نے کیا۔ لیکن آج ہم اپنے حال کو دیکھتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے اسلام کو صرف مسجدوں تک، نمازوں تک اور دوسری عبادات تک محدود کر دیا ہے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ معاملات معاشرات بھی دین میں ہیں۔ بہت سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف دین نام ہے، مسجدوں میں رہنے کا، پڑھنے کا، عبادت کرنے کا۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے، بڑی بڑی داڑھیوں میں، بڑے بڑے کرتے پیجامے میں، بڑے بڑے مسلح پر، لیکن پتہ چلا کہ معاملہ سودی لین دین۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شراب تو حرام ہے،
سور کا گوشت کھانا حرام ہے، زنا تو حرام ہے، لیکن یہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ سودی کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ناواقف ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے، اس سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ پتہ چلا جہیز کے نام پر دوسروں کا گھر لوٹ رہے ہیں، بدعات کو جنم دے رہے ہیں اپنے گھروں میں، اور عام طور سے وہ کام کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا کہ دیکھو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان تو تم کو دکھا رہا ہے راستہ، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تمہارے اعمال کو مزین کر کے دکھا رہا ہے کہ تم راستہ ٹھیک چل رہے ہو، تم کام صحیح کر رہے ہو، حالانکہ تم بالکل اسلام کے خلاف جا رہے ہو۔ اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا علماء کرام کی صحبت میں، اور اسی طریقے سے اپنے دین اور شریعت کا علم اتنا رکھنا ہوگا کہ جس سے آپ خود راستہ صحیح طے کر سکیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے پورے اسلام کو ہر طریقے سے اندر باہر سے اپنانے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ ہم کو کسی چیز کی محتاجگی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔